یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے. یہ فٹ پاتھ ہے اور آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے ان کھمبوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت برمنگھم کے حالات لندن کے حالات سے متاثر ہو کے انتہائی ٹینس ہو چکے تھے. کمیونٹی کے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہاں پر دوبارہ سے ہنگامے شروع ہو سکتے ہیں. ان ہنگاموں کو پریونٹ کرنے کے لیے یا کمیونٹی کے تحفظ کے لیے لڑکوں نے خود کو ویسے ہی عمومی ایک سرچ اور ویجل کے لیے معمور کیا ہوا تھا. اب اس شہر کی جو نسلی بیلنس ہے اس کی ساخت کچھ اس قسم کی ہے کہ اس قسم کے واقعات ہونے کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے, لیکن جس کی اجل لکھی ہوئی ہو کسی خاص طریقے سے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. اگرچہ حادثات جس کی وجہ سے اجل آتی ہے اس کے اوپر انسانوں کا کنٹرول یہ ہے. اس کیس کے اندر جو لوٹرز تھے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس شہر کی جو تاریخ ہے اس کے پس منظر میں یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہو. یہ بھی عین ممکن ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ ہماری راہ میں رکاوٹ بننے والے اس شہر کے پیٹرول پمپ کو بچانے والے, یہاں کی مساجد کو پروٹیکٹ کرنے والے, یہاں پہ گردواروں کے سامنے اپنے آپ کو معمور کرنے والے ہماری راہ میں رکاوٹ ہیں تو کسی رکاوٹ کو ہٹایا جائے. یہ بھی عین ممکن ہے کہ جو متشدد رویے اس معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں اس کا ایک اظہار ہو. جو بھی ہوا وہ انتہائی حیران کن اور چند لمحوں کے اندر ہوا, اور یہ جگہ جو عموماً لوگوں کے لیے گزرنے کا ایک پاتھ وے ہے, ایک فٹ پاتھ ہے, اس وقت مکمل طور پر ایک مونیومنٹ میں تبدیل ہو گئی ہے. اور ہر نسل کے ہر رنگ کے لوگ یہاں پر آ کے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اس غم کو ایکسپریس کرتے ہیں جو اس وقت تمام کمیونٹی میں پھیلا ہوا ہے. جو 2 لڑکے پکڑے گئے جو کار چلا رہے تھے ان کو باقاعدہ چارج کر دیا گیا ہے, لیکن یہ وہ جائے وقوع ہے جو ایک بہت بڑے واقعے کا باعث بنی اور اس کے ذریعے کمیونٹیز کے درمیان آگ پھیل سکتی تھی جو ایک قسم کی سمرنگ ہیٹرڈ ہے وہ ایک بہت بڑے شعلے میں ایک الاؤ میں تبدیل ہو سکتی تھی. اس ٹریجڈی کے بعد بہت ٹینس ماحول تھا, لیکن جس طریقے سے پاکستانی کمیونٹی نے اس ٹریجڈی کو ہینڈل کیا اس سے نہ صرف وہ ٹریجڈی کا اثر محدود ہو کے رہ گیا بلکہ ٹریجڈی ایک پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک ستم ظریفی ہے, ایک اچھے موقع کا باعث بھی بن گئی. اس اندوناک واقعے کی جگہ سے کچھ دور ہی طارق جہان صاحب رہتے ہیں. طارق جہان وہ بدقسمت والد ہیں جن کا بیٹا اس حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا, لیکن کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی موت کو اس سے بہتر ہینڈل نہیں کر سکتا جس طریقے سے طارق جہان صاحب نے کیا. شروع میں انہوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا, لیکن جب ہم نے بتایا کہ ہم پاکستان سے صرف پاکستانی کمیونٹی کے معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ اکنالج کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی دیار غیر کے اندر انتہائی تدبر اور تدبیر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں, تو انہوں نے انٹرویو پر رضامندی کا اظہار کیا. طارق جہان باکسر ہیں اور ساری زندگی انہوں نے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں اور جیتی ہیں اور بہت بہادر شخص ہیں, لیکن جب کسی باپ کا بیٹا چلا جاتا ہے تو تگڑے سے تگڑا آدمی بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. بس یہ پاگل پن جو یہ رائٹس جو شروع ہوئے تھے ان لنڈن, they spread here and spread Manchester and all over the country on the actual night. I won't say much about the incident itself, but the community was all together, all the young lads, the elders from the street, the next street, the shops. There were roughly 40-50 people here. So ایک آدمی نے a car accident جو I'm going to call it an accident or even though it was murder and we know exactly what happened, I'll refer to it as an accident. The accident took place. I can't describe to you, the emotions that run through a father's heart when you run out onto the street and you find somebody lying on the street. The first man I saw was not my son. I started CPR. میں دیکھا بھئی اس کا دل نہیں چل رہا ہے, اس کے سانس بند ہو گئے, تو میں نے وہ سٹارٹ کر دیا immediately CPR. اس کا دل چلایا, اس کے سانس دیے, تو کسی نے بولا کہ یہ تمہارا دوست ہے, کیونکہ اس کے منہ پر اتنا خون تھا, شکل پیشانی نہیں جا رہی تھی, تو اس کا ہارٹ بھی چلا دیا, سانس بھی چلا دیا. پھر میرے پیچھے 2 اور پڑے تھے اور کسی نے آواز مارا کہ بھئی ادھر ان کو بھی دیکھو. دوسرے آدمی کو دیکھا تو وہ میرے اندازے سے جو ہے
میں اس کو بچا نہیں سکا. اس کا دل بھی, سانس بھی, سب کچھ, اور اس کی آنکھیں کھلی تھی اور فکس تھی in one position. They were glazed. تو مجھے پتا تھا کہ بھائی اس کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. Basically I'm a first aider, not a doctor. And then finally وہ جو تیسرا لڑکا تھا اس کا منہ نیچے تھا. He was face down. I turned him over and میرا بیٹا تھا ہارون, اس کا منہ بھی خون سے بھرا تھا. اینڈ میں نے امیڈیٹلی چیک کیا اس کا پلس, تو اس کا پلس کوئی نہیں تھا. بٹ وقت پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بیٹے کی گردن جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. His neck was broken. I gave him CPR. His heart started. He started breathing. اور میں اس کے سر کے نیچے بازو دے دیا اور میں نے اس کو بول دیا اس کے کان میں کہ بیٹا کہ فرشتہ بھی آ جائے تو میں نہیں جان دوں گا. I won't let him take you. موت کا فرشتہ بھی آ جائے تو میں نہیں لے جانے دوں گا. بعد میں ہسپتال گئے ہیں تو وہاں سے they told me you can speak to him, you have a few minutes. تو بیٹھ کے اس کے کان میں نے بول دیا ساری یار وہ تجھے نہیں بچا سکا, I'm sorry. کلمہ پڑھ دیا اس کے کان میں اور خدا حافظ کر کے آ گیا ہوں. فیملی کو بتا دیا. دکھ اس بات کا ہے کہ اپنے خون کو دیکھنا پڑا, عربی اس کا جنازہ اٹھانا پڑا. کوئی بات نہیں, کوئی جسے اللہ کو منظور ہے, اللہ کی چیز تھی وہ واپس لے لی. دوسرا انسان نہیں سمجھ سکتا, کوئی کسی کا دکھ نہیں سمجھتا. اور آج تو دنیا یاد کر رہی ہے, 3 مہینے 6 مہینے سال دنیا والے تو بھول جائیں گے, لیکن ہم تو نہیں بھولیں گے جب تک ہم زندہ ہیں. جوان بیٹا اور جو باپ کے ساتھ اتنا مذاق کرتا تھا. ہم تینوں, میں بھی باکسنگ کرتا تھا جوانی میں, اور دونوں میرے بیٹے باکسر ہیں, برمنگھم کو ملی ہے. ایک بڑا جو ہے ہیوی ویٹ ہے, یہ جو چھوٹا دنیا سے چلا گیا یہ لائٹ ویٹ تھا. ہم دونوں رنگ میں فائٹ کرتے تھے. میں نے کتنی بار اس کے ساتھ فائٹ کیا. وہ مجھے مارتا تھا, ہم اسے مارتے تھے, دونوں خون ہو جاتے تھے. اور بڑا بیٹا بھی ایسے ہی, لیکن دیٹ واز باکسنگ, ایک گیم تھی. اور بعد میں ہم نے ایک دوسرے کو, بیٹا بھی تھا دوست بھی تھا میرا. فائٹ کرنے کے بعد مجھے بھی ناکوں سے آنکھوں سے یہ جہاں بھی لگتی تھی خون آتا تھا, اس کو بھی آتا تھا. اور بعد میں ہنستے تھے, ایک دوسرے کو پیار دیتے تھے کہ ڈیڈ ساری. میں نے بولا نہیں بیٹا یہ از اے گیم. We both understood. We all knew. The family knew. Wife تھوڑا اس بات کو نہیں سپورٹ کرتی تھی, بولتی تھی کہ بھئی بیٹے باپ کو مارتے ہیں. اور Okay. Thank you. Okay. Thank you so very much. طارق جہان صاحب جب گھر کے اندر گئے تو اس دوران بہت سے لوگ اس گھر پر آ رہے تھے. اس گھر کی اہمیت اس محلے میں پہلے بھی بہت زیادہ تھی, لیکن ان واقعات کے بعد یہ اہمیت بڑھ کر کمیونٹی کے مرکز کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. طارق صاحب جب واپس آئے تو ہم نے انٹرویو کا دوبارہ آغاز کیا. میں جاننا ہی چاہتا تھا کہ طارق صاحب نے اس تمام معاملے کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ کس طریقے سے ہینڈل کیا. کیا وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس پالیسی کا انعقاد کر رہے تھے کہ شہر میں کہیں آگ نہ بھڑک پائے, یا پھر ان کی طرف سے بالکل ایک انسٹنکٹیو ری ایکشن تھا, یعنی سوچے سمجھے بغیر انہوں نے ایک اچھی بات کہہ دی؟ نہیں, میں ہسپتال سے آیا تھا. یہ جو میں نے اسپیچ دیا ہے میں ہسپتال سے آ رہا تھا. تقریباً I had only been informed of میرا بیٹا گزر گئے تھے. ہسپتال سے ٹر کے آ رہا تھا. اس وقت میں جب یہ حادثہ ہوا تو ہم لوگوں نے کسی نے لفٹ دی تھی ٹو دا ہاسپٹل. اور اس وقت after they had announced the 3 children dead, اگر ٹر کر آ رہا تھا یہاں تو آگے رپورٹر کھڑا تھا. And he caught me at the moment of, the emotional build-up inside, and he asked me, he said, how do you feel? I made the statement, and he said, what do you think about having revenge? I said, what revenge? There is no revenge. This is the month of Ramadan. In my heart, I can't understand, that he's gone, but for him, may Allah bless him and take him into Jannat. For Ramzan, the doors of Jannat are open and Jahannam doors are closed. I have no gila shikwa against nobody.
کسی ایک انسان نے بچوں کو مار دیا اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کمیونٹی نے مارا ہے. کسی کمیونٹی نے نہیں مارا ہے, کسی نے نہیں مارا ہے. ایک انسان نے غلطی کی ہے, وہ اس کی سزا مل جائے گی. لیکن یہ غصہ کرنے کا یا پوری دنیا کے ساتھ لڑنے کا, I don't understand. یہ جو رائٹس ہو رہے تھے, I don't understand why they were happening. There was no need for it. And why blame the community? If one individual takes an action, why does everybody get tarnished with the same brush? Muslims have enough problems as it is with whatever goes on across the world. One Muslim commits a wrong action, and every Muslim is tarnished with the same brush. Now, here people have a stereotype. They want to behave in the same manner. My son was attacked by one individual. They want to know which community the individual belongs to. Why? What do you want to do? You want to take revenge? I don't ask for it. My family doesn't ask for it. So why do people want to behave like this? Not in my name and not in my family's name. ایک تو ہمیں ذرا اپنے بیٹے کے بارے میں بتائے گا. یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک عام لاس نہیں ہے, ایک جان ہی نہیں گئی. How do you recall your son? Harun he was my youngest child, age of 20, and I remember him as he was a great individual, a great young man. He was loved by the community, by everybody here. He was a sincere young man. I can't describe in words the love for my son. He was the most intelligent of my family. He was the how can I put it? He was the uncut diamond in the family. He had still, the dream of any father is to see your son grow up. I had a lot of ambitions for him, a lot of, but he good kid, very good child. I keep saying child. He was a young man, but to me, he's still my child, and he was a very, very good boy, loved by everybody in the community, by his family. If I could say, I can't think of anything bad about my son. I can't think, I've never smacked my son. I've never had to shout at him. He's a young man, he gets into a little bit of mischief. But besides that, he's a great young man. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جب آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے اس وقت تو آپ نے ایک انتہائی تدبر کا, وزڈم کا مظاہرہ کیا اور اپنے گٹ کے ساتھ آپ نے یہ بات کی اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوا. ظاہر آپ کی حالت ایسی نہیں ہوگی, آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے کہ آپ کے الفاظ کا امپیکٹ کیا ہوگا. لیکن جب آپ کو تھوڑا سا ٹائم رہا ریفلیکٹ کیا, اس وقت کی جو ٹینس نیبرہڈ کی سچویشن تھی, جو سارے ملک کے حالات تھے, اس میں کیا آپ نے سوچا کہ اگر آپ دوسرا کوئی کورس اپناتے, احتجاج کا کورس اپناتے, things could have really gone wrong in this neighborhood? جی نہیں, میں نے اس چیز بارے سوچا ہی نہیں ہے کہ بھئی even now that people have told me that what you said, the words you used and said have calmed a very inflammable situation down. Had you have not said what you said, I was told by some people in certain positions, I won't mention any names, but I was told that had you have said anything, the people would have listened to you because it was emotional and heartfelt. But I didn't want the trouble. And even now, sitting down thinking afterwards, the loss of my son, I still don't want no revenge. I don't want the community to. Why should there be hate? We all communities, all religions, all faiths, we all believe in the one God. We all understand. So why are we fighting? We're all brothers and sisters. Allah Ta'ala نے سب انسان کو بنایا. تو پھر دشمنی کس بات کی, لڑائی کس بات کی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں.